अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह से खबर दे दे के हमारे दिमाग की दही बना दी यूथियों ने, और यूथिया कंट्रोल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया ने और सोशल मीडिया ने, और समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और हम चुप थे, फिर उसका एक सिरा हमारे हाथ में आया और हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए डस 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 करने के लिए। हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। हुआ ये है कि ये बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब आए थे बरतानिया से, भाईजान से मिल के आए थे, और 48 घंटे से भी कम मुद्दत में उन्हें वापसी का बुलावा आ गया और वो चले गए। अब इसके ऊपर यूथियों ने मजमून बांधा कि जनाब कल जो जनाब नवाज शरीफ साहब ने 2 जर्नैलों और 4 जजों के बारे में कहा था, इनमें से एक हाज़िर सर्विस जज भी था, कि उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, तो वो उसके ऊपर जनाब बड़े तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने चेक किया जिनके तहफ़्फ़ुज़ात का रोला पिटा जा रहा था, तो उन्हें बताया गया कि नहीं, हमें तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। देखिए, एक बात जो है वो, मैं इस वक्त जो सिचुएशन है और जिस तरह चीज़ें मूव कर रही हैं उनको देख के जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को और हाफ़िज़ साहब को, इनकी कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लाइन है आपस के अंदर। मैं ये समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और इनको बाहमी कम्युनिकेशन के लिए किसी तीसरे राब्ते की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी वजह है कि उधर नवाज शरीफ साहब ने, मैं उसकी वजह इस्टेब्लिश करके बताऊंगा आपको, ठीक है। हर चीज़ जो है वो इन दोनों के बाहमी मुशावरत से हो रही होती है। ये मेरा हंच है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि हाफ़िज़ साहब के अदारे की तरफ से कोई मैसेज दे के चाचू को वापस भेजा गया, वो नहीं है। बहरहाल इस बात की क्लैरिफिकेशन होते होते शाम हो गई। शाम को संदेला साहब के व्लॉग में हसन अयूब साहब ने ये फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब जो वापस गए हैं वो गल्फ़ की एक बहुत बड़ी शख्सियत का मामला है, जिन्होंने शायद पाकिस्तान आना है या पाकिस्तान के साथ कुछ करना है, और उस हवाले से नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लेना है या ऑन बोर्ड लेना है, और फिर उनको फ़ोन शोन भी करवाना है पास बैठ के मियाँ साहब को ना, उस शख्सियत को। तो इसलिए उन्हें कहा गया कि वो मौके पे चले जाएं। मरियम की बात तो आपको पता चल ही गई होगी कि उनकी साहबजादी का जो है वो दाखिला हुआ है वहाँ पे, और वो नया साल है, तो नए साल का आगाज़ है, और वो शायद पेरेंट टीचर मीटिंग होती होगी, कोई इस तरह का कोई होती है, तो वो उसमें शिरकत करने के लिए उनका जाने का पिछले 4 माह का शेड्यूल था। तो 4 माह से पहले का शेड्यूल था, वो उन्होंने जाना था जब से वो दाखिला कंफर्म हुआ था, तो वो बहरहाल उस सिलसिले में गई हैं, और चाचू जो हैं वो इस सिलसिले में गए हैं। तो वो जो सुबह से कहानी यूथिये घड़ के बैठे हुए थे कि नवाज शरीफ की वापसी जो है उसमें ताख़ीर हो रही है, और जनाब नवाज शरीफ की वापसी की तारीख भी बदल सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तारीख ऊपर नीचे हो जाएगी, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन एजेंडे के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, और एजेंडे के अंदर तब्दीली ना होने का वाज़े इशारा जो है वो उसके ठीक 10 मिनट के बाद मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी उल क़ज़ा इब्ने ईसा काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो धरना केस है, फैज़ाबाद धरना केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब फैज़ाबाद धरना केस क्या है? तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो थे वो जाके उन्होंने फैज़ाबाद का चौक बंद कर दिया था, और उनका कहना था कि फ़्रांस के साथ ताल्लुकात जो है वो मुनक़्क़द किए जाए पाकिस्तान के, क्योंकि वहाँ पे एक मैगज़ीन के अंदर नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके छापे गए हैं। मेरा ख़्याल है कि जो अहमक लोग हैं जो उनको खाके कहते हैं, बेसिकली गुस्ताखी के मुर्तकब वो होते, ठीक है। मेरा मतलब है वो खाके नहीं थे उनके, वो कुछ और था, वो बदतमीज़ी थी, वो बदतमीज़ी छापी गई थी और ऊपर उनका नाम लिखा गया था। तो कह रही है आप अगर उनको खाके कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप भी उसी लेवल की तौहीन के मुर्तकब हो रहे हैं जिसका इल्ज़ाम आप उन पर लगा रहे हैं। ताहम
اس کے اوپر جا کے اپنا خادم حسین رضوی صاحب حیات تھے، انہوں نے جا کے دھرنا دے دیا، جس کے نتیجے میں جو تھا عدالت نے میرا خیال سو موٹو لیا تھا، یا کوئی پٹیشنر آئے تھے، کیونکہ ایمبولینسز نہ گزر سکیں، 4 سے 5 لوگ ایمبولینسز کے اندر مارے گئے۔ اس کے بعد پولیس نے ایکشن کیا، اپنا تحریک لبیک والوں کے لوگ بھی جو تھے وہ ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر درجنوں لوگ مارے گئے، جس کا پی ٹی آئی کی طرح انہوں نے کبھی ثبوت فراہم نہیں کیا، لیکن بہرحال اگر وہ کہتے ہیں تو ہم ان کی بات کو فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے اوپر ضامن کے طور پہ جناب جنرل فیض حمید صاحب نے دستخط کیے ہوئے تھے، تو اس کو پھر قاضی صاحب نے لے لیا۔ اس ججمنٹ کے اندر جناب آصف غفور صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بھی کنسیڈر ہوئی ہے یا ڈسکس ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دشمن کو ووٹ کے ذریعے شکست دیں گے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر، اور جناب قاضی صاحب نے اس کے اوپر ایک ججمنٹ دی اور کہا کہ یہ جو فیض حمید صاحب ہیں، نہ صرف کہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے بلکہ ان کو آگے پروموٹ بھی نہ کیا جائے۔ اور چونکہ اس وقت قمر جاوید باجوہ کا طوطی بولتا تھا، انہوں نے فیض حمید کی اسائنمنٹ لگائی کہ ذرا قاضی فائز عیسیٰ کو تو عبرت کا نشانہ بناؤ، اور ساتھ میں اس کے اوپر ریویو فائل کر کے ٹھوک کے اس کو پروموشن دی اور میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنا کے، ٹھیک ہے، اور اس کو مسلط کیا اس قوم کے اوپر۔ تو اس کے بعد پھر قاضی صاحب کے خلاف جو تھا وہ گھیرا تنگ کرنا شروع کیا گیا، ان کا رسا کسنا شروع کیا گیا۔ فیض حمید نے اپنے جتنے بھی ایجنٹ تھے، شہزاد اکبر، ان کے ذریعے جو تھا وہ قاضی صاحب کے خلاف فیبریکیٹڈ قسم کا کیس بنایا۔ ایک آپ کو پتہ نا، محب وطن کے نام سے ملک کے مختلف چوکوں کے اوپر بینرز لگ جایا کرتے ہیں، تو ایک محب وطن پاکستانی نے جا کے شہزاد اکبر کو بتایا، اور شہزاد اکبر جو تھے وہ فوری طور پہ انہوں نے ریفرنس بنایا، اور صدر نے بغیر دیکھے ریفرنس آگے موو کر دیا، جس کو قاضی صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ نے بھگتا۔ یہ تو بہرحال اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے، یہ سارا کچھ ہوا۔ اب اس کے اوپر جو نظر ثانی جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے کروائی تھی عمران احمد خان نیازی، کیونکہ عمران احمد خان نیازی نے خود تو کچھ حرکت کی نہیں ہے، وہ جو بھی ان کے اوپر الزام لگتا تو وہ یہی کہتے ہیں نا قمر جاوید باجوہ کروا رہا تھا، تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپیل فائل کروا دی۔ وہ اپیل پڑی ہوئی تھی جی، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جناب عمر عطا بندیال صاحب نے کئی سال، اور اب وہ قاضی صاحب نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے۔ کل وکلاء کے ساتھ مذاکرات جب ہوئے، ان سے ملاقات جب ہوئی، تو ایک وکیل نے شرارت کی کہ اب آپ وہ جو اپیل ہے اس کو کنسیڈر کریں گے، نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس کو کنسیڈر کریں گے۔ تو قاضی صاحب نے آگے سے ہنستے ہوئے مذاق کیا کہ اگر میں نے کنسیڈر نہ کی تو آپ میرے خلاف دھرنا دیں گے، تو اس سے تو خیر وہ بہرحال جی لگ گئی ہے۔ اب اس اپیل کے اس کے اندر بینچ ملاحظہ فرما لیجئے کون سا ہے، ایک امین الدین خان صاحب، ٹھیک، اور دوسرے عطر من اللہ صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپیل جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی جو ہے، ابھی تک تو وہ فیصلہ نہیں آیا تو نظر ثانی ہی کہیں گے، یہ نظر ثانی جو ہے 3-0 سے مسترد ہو جائے گی، اور 3-0 سے مسترد ہو جائے گی تو پھر سپریم کورٹ کا حکم ان فیلڈ پلیس ہو جائے گا کہ جناب فیض حمید صاحب نامی جو شخص ہیں لطیف آل کے اندر جو مقیم ہیں اور جن کے گھر کو ایکسکلوسیو موٹر وے لنک جاتا ہے، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کر دی جائے۔ تو پہلا جو نواز شریف صاحب نے نام لیا ہے وہ صاحب تو گئے، فیض حمید تم تو گئے ہو، ٹھیک ہے، فیض حمید صاحب تو گئے ہو، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے بینچ کے سامنے رکھیں تو فیصلہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو فیض حمید صاحب کے جو چمونے جتنے بھی ہیں میڈیا کے اندر پیدا کیے ہوئے، ان کو آپ اس وقت تکلیف سے تڑپتا ہوا دیکھ سکتے، ان کو جو ناقابل بیان جگہوں کے اوپر اور ناقابل پیمائش شدت کے ساتھ جو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مختلف ویلاگرز کو اور مختلف ٹک ٹاکرز کو اور مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی جس کا کھاتے ہیں اس کا ہی دھڑا پیٹیں گے نا، جس کا انہوں نے کھایا ہے۔ کہاں پہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ شعیب لیے والا اور ہائی وے پولیس والی کالونی اور اس کالونی کی ایک بیٹھک کے اندر مقیم ایک شخص، اور کہاں
آپ نے اسے ورلڈ ریناؤنڈ یوٹیوبر بنا دیا، اور آرمی چیف کہتا ہے کہ میں صبح شیو کرتے ہوئے تمہارا ولاگ سنتا ہوں۔ شعیب کا نام یاد رکھنا آپ، ٹھیک ہے؟ تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں اس نے۔ اینی ہاؤ، یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایک تو اس کا مطلب واضح ہو گیا۔ ایک دوست ہیں ہمارے، انہوں نے آج فون کیا، یاد کیا، بڑے محترم ہیں میرے عزیز، مجھے عزیز ہیں، مطلب میں جن لوگوں کا خام خواہ بندے کا احترام کرنے کو دل کرتا ہے وہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کا ولاگ دیکھا تھا جو آپ نے خواجہ احمد طارق رحیم صاحب پہ کیا تھا۔ تو انہوں نے بتایا ان کے ایک انکل تھے جو کہ نون پرائیویٹ لمیٹڈ کے اندر ڈائریکٹر کے عہدے کے اوپر متعین تھے، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے اوپر کچھ پیسے ویسے اکٹھے کیے اور فرانس سے ایک گاڑی امپورٹ کی مہنگی ساری، اور ان کا خیال تھا کہ یار اب ذرا اپنا شوق پورا کیا جائے نا، تو وہ اسپیشل گاڑی تھی اور اس کے اوپر خاص ڈیوٹی لگی، وہ انہوں نے پے کی۔ وہ گاڑی جب پاکستان میں پہنچ گئی تو اس گاڑی کی یہ جو تھے خواجہ احمد طارق رحیم نون، ٹھیک ہے نا، محجبین روم، نہیں ہاں، اس وجہ سے ان کا کوئی لنک تھا ادھر، تو وہ آفس میں جاتے آتے رہتے تھے۔ ان کو آفس سے جاسوسی ہو گئی خواجہ صاحب کو، خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کو، کوئی گاڑی فرانس سے آئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جناب خواجہ صاحب نے انہیں فون کیا کہ یہ گاڑی آپ مجھے دے دیں، آپ میری امپورٹ کر لیں اور میں جو ہوں اس کی آپ کو ادائیگی کر دیتا ہوں۔ تو خواجہ صاحب آئے، بڑے طریقے کے ساتھ گاڑی لے کے چلے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن گاڑی بھی خواجہ صاحب استعمال کر رہے ہیں یا ان کے بچے استعمال کر رہے ہیں، اور پیسے بھی انہوں نے ایک نہیں دیے۔ انور میر ان کا نام تھا جی، وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ اب ان کے صاحبزادے جو برطانیہ میں مقیم ہیں ان سے تصدیق کروائی گئی، انہوں نے کہا جی نہ گاڑی ملی نہ پیسے ملے، اور بس آئیں بائیں شائیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے چلے گئے۔ تو میں نے کہا خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کی ایک بددیانتی سامنے آئی تھی، وہ بھی آپ کے ذمہ کر دی جائے کہ کریکٹر ماشاءاللہ کتنا عظیم ہے ان کا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ عدلیہ کے آپ کے اور میرے فیصلے کرتے ہیں۔ بہرحال جی اس وقت تک جو ہے شہباز شریف صاحب ملنے کیا کرنے گئے ہیں برطانیہ میں، وہ بھی پی ٹی آئی کا صبح کا پروپیگنڈا جو ہے پورے دن کا 21 کے دن کا جو پروپیگنڈا تھا پورا دن انہوں نے اس پہ لگایا یہ بیانیہ بنانے میں، وہ بھی سامنے آ گیا۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ بھی سامنے آ گیا کہ جناب نواز شریف صاحب نے جو نام لیے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں لیے، اینڈ ہی مین اٹ، ٹھیک ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خواہش کے مطابق ایک کریکٹر کو تلنے کا انتظام ہو بھی گیا ہے، اور باقی جو دوسرا کریکٹر ہے اس کو تلنے کے لیے کاغذات سیدھے پٹھے کر کے کیے جا رہے ہیں، فائلیں جو ہیں وہ کھولی جا رہی ہیں، 3 اکتوبر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔